2018 میں حضور کا دین آ رہا ہے، حضور کا دین آ رہا ہے، حضور کا دین آ رہا ہے۔ عید و قوت حافظ یک دیگرن، کائنات زندگی را محورن، بس یہی بات کرنی ہے۔ ایسے اس نعرے کو بغیر شرم کے، شرم نہیں کرنا، شرم والی اور بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو ایسے ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھی ہے اس نعرے سے۔ آپ نے گلی گلی، میں وہاں یہی کہہ رہا ہوں، انتخاب کا ہم نے نام رکھا ہے، اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور کا دین تخت پر آنا ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے بس۔ اور میں نے کبھی کہا مولویوں پیروں کو تخت پر نہیں لانا، ہاں یہ پکی بات ہے، مولویوں پیروں کو تخت پر نہیں لانا۔ مولانا نے نمازاں پڑھانیاں، میں ذرا بھائی حضرت پڑھانا ہے، پیر صاحب نے پیری مریدی کرنی، انہیں تقریر کرنی، انہیں بھی اپنی پیری مریدی انہیں درس دینا ہے۔ مولوی جتے آئے انہیں ایتھی رہنا ہے، تسی آنا ہے ہوتے، لیکن یہ ہر ایک کو پتا ہو کہ محمد عربی کا دین بیٹھا ہے اوپر، بس۔ ہاں کسی ظالم، کسی بدکار کو جرت نہ ہو کہ ویسے آنکھ اٹھائے، اسے پتا ہے ابھی رسول اللہ کا دین مجھے پکڑ لے گا جناب۔ مولوی نہیں پکڑے گا، دین پکڑے گا اس کو، ہاں دین پکڑے گا۔ دین بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، اس کا اپنا دستور اور منشور ہے۔ دین کی بات کرنی ہے۔ میں نے کبھی میرے منہ سے سنا ہے، ہاں میں ڈی چوک کے اندر صرف صغیر اور کبیر پڑھاؤں گا، 1,00,000 طالب علم بھی مجھے دے دیا جائے گا، میں پھر بھی صرف نہ پڑھا دوں گا، اکیلے پڑھا دوں گا، کمال والی بات، 24 گھنٹے پڑھاواں گا، صرف نمازاں کا وقفہ دے دینا۔ دنیا میں کام کام کام، جب قبر میں جائیں تو رسول اللہ فرمائے اتنا کام کر کے آپ سو جاتے، آپ سو جاتے، اتنا تو، ہاں جی کیوں جی، یہ کیا بات ہوئی جی، میں راتی تقریر کرن گیا سی، سویرے صبح کی نماز بعد جماعت نہیں پڑھی، میں جلسے میں گیا تھا، بلکہ تجھے پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے کہا تقریر سننے کا یہ معنی ہے کہ میری تو تکبیر تحریمہ بھی اب جو ہے وہ نہیں جاتی، میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں۔ میں جی درس دے کے آیا، لہٰذا جناب میں بڑا تھک گیا، کوئی تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کو تھکاوٹ نہیں نہ ہوئی تو 20 قسم کے کھانے والوں کو تو تھکاوٹ ویسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر سے کوکو کولا وکھرا جناب، پیپسیاں وکھریاں، ہاں جی حلوے وکھرے، مانڈے وکھرے، کیا پریشانی ہے جناب۔ ہاں جی اب میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ عن قیس بن حازم، ہم جو بات کر ہم سے مراد یہ حضرات ہیں، میں تو آپ کو پتا ہے نا کتا پاک رسول اللہ کا میں، یہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین ہم نے پڑھا ہوا ہے، بعض دفعہ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ عن قیس بن حازم قال سمعت سعد بن ابی وقاص یقول انی لاول رجل احرق دمن فی سبیل اللہ وانی لاول رجل رما بسهم فی سبیل اللہ لقد رأیتنی اغزو فی العصابۃ من اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ناکل الا ورق الشجر والحبلۃ حتی تقرحت اشداقنا حتی ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة والبعیر واصبحت بنو اسد یعذروننی فی الدین لقد خبت اذن وضل عملی۔ قیس بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام کی خاطر بندہ مارا ہے۔ بعض دفعہ اپنی باتوں، اپنے کارنامے بیان کرنے پڑتے، میں صرف ناؤ کا اس لیے بات، اور میں وہ مسلمان ہوں جس نے اسلام کی خاطر بندہ مارا، اور پہلا میں وہ بندہ ہوں جس نے اسلام کی خاطر تیر چلایا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اغزو فی العصابۃ، صحابہ کے لشکر میں میں جہاد کر رہا تھا، من اصحاب محمد ما ناکل الا ورق الشجر والحبلۃ، ہمیں روٹی تو کھانا درکنار، ہم پتے کھاتے تھے، سعد بن ابی وقاص کہتے، اور کیکر جو ہے اس کی پھلیاں کھاتے تھے، اور پتے اور کیکر کی پھلیاں کھا کھا کے حتی تقرحت اشداقنا، ہمارے منہ زخمی ہو گئے، منہ زخمی ہو گئے، اور حتی ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة والبعیر، تو فرمایا ہمیں پاخانہ ایسے آتا تھا جیسے بکریاں مینگنی کرتی ہیں، ایسے ہم پیشاب کرتے تھے۔ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَذِّرُونَنِي فِي الدِّينِ،
آپ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر تھے نا عراق کے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے. فرمایا اب بنو اسد مجھے کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانا نہیں آتی. لقد خبت اذا وضل عملی، فرمایا پھر تو میں ذلیل ہو گیا، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے. میں نے تو حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی. ہم یہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دین نہیں آتا تو پھر سمجھاؤ. ہم جی حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، سارا کچھ پڑھا ہے، اور 40 سال ہوتے پڑھتے پڑھاتے. اگر ہمیں 40 سال میں دین نہیں سمجھ آیا تو قل واللہ جن کو نہیں آتی ان کو دین سمجھ آیا. یہ باتیں ہم اس لیے بعض دفعہ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مولوی غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. تکبر کی بات نہیں. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اگر مجھے نماز نہیں آتی میں نے تو اس وقت دین کی خدمت کی ہے پتے کھا کر. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھانا نہیں آتی. تو آج ہم لوگوں سے یہی بات کرتے ہیں کہ اگر دین ہمیں نہیں سمجھ آتا تو میں واللہ سمجھنے کے لیے میں خود تیار ہوں. کوئی بندہ ہو میں اس کی شاگردی کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے سمجھائے ناموس رسالت کا مسئلہ، اگر ہمیں نہیں سمجھ آیا تو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ نہیں سمجھا سکتا قل واللہ احد ولم یلد ولم یلد. جس کو ولم یلد کا نہیں پتا اس کو کیا پتا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. بس اس بات کو سمجھنا ہے. اور آپ کو وہ عالم لوہار کا یہ شعر، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو. پہلے تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے رہے اور بیچتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے رہے. جب وہ پکڑے گئے تو قالوا یسرق فقد سرق اخ لہ. میں نے تو کبھی اس کا ترجمہ بھی مفتی صاحب نہیں کیا ہے جی. جب وہ پکڑے گئے تو کہنے لگے بنیامین کے بارے میں کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کا بھائی بھی یہ کام کرتا. اور یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، یہ بات کر دی بھائی کے سامنے. جناب یوسف تختے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہی یوسف ہے. قالوا یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل فاسر یوسف فی نفسہ. جناب یوسف نے وہ بات دل میں رکھی. فرمایا ولم یبد علیہم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. فرمایا تمہیں کیا پتہ میں ایک اشارہ کروں تمہاری گردنیں اتر جائیں اور میرے سامنے یہ بات تم کر رہے ہو. یہ ساری باتیں جناب یوسف علیہ السلام نے چھپائی رکھی. لیکن قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیان. جب ان کو پتہ چلا انک لانت یوسف، وہ کہنے لگے آپ بھی یوسف ہیں. میں ہاں. قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علیہ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع. ہاں محسنین کے اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا. بھائی پتہ نہیں کیا کرتے رہے، آخر اللہ نے بادشاہی عطا کر دی. آج محنت کریں آپ، ہاں کل آنے والا وقت اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. نہ صحابی نے تن کا حضور کے پانی سے نکالا تو حضور نے تو ان کو دعا دے دی. جو حضور کے دین کی خاطر کو جناب زخم کھائے، جیل میں جائے یا جناب اپنا وقت دے گا تو مالک اس کی قدر نہیں کریں گے. حضرت زبیر بن عوام نے ایسے حضور کو پنکھے سے ہوا دی. حضور سو گئے، کافی دیر کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ جب میں سو گیا تو تم نے ہوا بند کر دی. عرض کی نہیں، میں حضور اس وقت سے آپ کو پنکھے سے ہوا دے رہا ہوں. فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے. تو آپ جب نکلتے ہیں پریشانیاں، دکان بند کرتے ہیں اور جناب آپ کو گھر سے بھی تانے ملتے، یہ کیا تم نے شروع کر دیا، سیدھا کام کرو، نماز پڑھو. میں نے کہا پاگل، نماز تو پڑھتا ہی ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری، میں تو عزت کے لیے جا رہا تھا، نیند تو میں تو حضور کی عزت کے لیے جا رہا. تو کون سی نمازوں کی باتیں کرتا ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچ. مانا یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو حضور کی خاطر بظاہر نقصان بھی اٹھائے گا مالک اس کا نقصان پہلے پورا کریں گے. ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر. یہ مت سمجھے کوئی کہ میں حضور کی خاطر کیا تھا تو میرا موبائل گم ہو گیا تو پھر جلیا یہاں تو کیا تو. ہاں یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جیسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے. تو ایک موبائل کی خاطر باتیں کر رہا ہے، میرا موبائل گر گیا، تو کیا باتیں کرتا ہے.
توجہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. حضور کی عزت کے لیے باہر نہیں نکلا وہ کیا سمجھتا, کون سا دین کا کام کر رہا ہے, وہ ہمیں بھی بتائے.